नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 131 को देखने लगे हैं, मुख्तसर तज़किया के साथ, मुख्तसर तफसीर के साथ, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इसे पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें और हमसे ये तमाम तर कोशिशें, मेहनतें हमसे कबूल फरमाएँ और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ किराम के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाएं, आमीन। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारा ये जो रुकू आयत नंबर 130 से 141 तक हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानने वाले हैं कि रब्बानी लोग कैसे होते हैं और ये कि तमाम फ़िरका वारियत से हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। फिर इसके अलावा अब हमने देखेंगे कि हमने आयत नंबर 130 में क्या देखा था। उसमें हम पीछे पढ़ के आए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार क्या था कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इतना ख़ास कर लिया था। फिर हमने ये भी वहाँ पर जाना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चुनाव कैसे हुआ था। फिर हम ये भी बात करके आए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे इंसान थे और उनकी कौन कौन सी खूबियाँ थीं, यानी कि वो लोगों के पेशवा के, यानी कि लोगों के पेशवा इमाम थे। इसके अलावा वो आजमाइशों में पूरा उतरने वाले थे, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। हमने इस हवाले से उनकी 9 सिफ़ात पे बात की थी और सबसे खूबसूरत उनकी बात कि वो यकसू हनीफ थे, वो सालेह और मुस्लिम थे। और हमने ये भी वहाँ पर जाना था कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हमारे इंतखाबात हो सकते हैं, अल्लाह ताला हमें भी चुन सकता है। सबसे पहले आप तिलावत देख लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा और तज़किया पर मुख्तसर बात करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तर्जुमा देख लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जब इससे इसके रब ने कहा, किससे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। क्या कहा? कि फरमा बरदार हो जा। इसने कहा कि मैं जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया। सुभान अल्लाह। यानी कि इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब इसके रब ने इससे कहा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इखलास और फरमा बरदारी का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को इखलास, कमाल, अबूदियत और तौहीद इस्लाम पर साबित रहने का हुक्म दिया, तो उन्होंने रब्बुल आलमीन के सामने अपने सर को झुका लिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अस्लिम, यानी कि अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने अमल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर देना, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनना है। एक इंसान अल्लाह ताला का फरमा बरदार किस तरह बनता है? यानी कि अल्लाह ताला को अपना मालिक मान के, माबूद मान कर, अपने आप को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक डालकर, अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करके, अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर हकीकतन इंसान अपनी सुस्ती को अल्लाह ताला के सपुर्द कर देता है। और यहाँ पर लफ्ज़ी हुस्न पर गौर करें कि जब उनसे कहा गया तो उन्होंने फरमाया, और क्या कह रहे हैं कि रब्बुल आलमीन के आगे सर झुका दिया। यहाँ पर यानी अकेला भी तो है ना, अकेला मैं आप पर इस्लाम लाया या मैंने आपको कबूल किया, ये भी तो हो सकता था। लेकिन रब्बुल आलमीन कहने की 3 वजूहात हैं। सबसे पहली कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन अदब के लिए कहा कि अल्लाह की शान का हक बयान किया कि अगर मैंने रब्बुल आलमीन की अताअत की है तो किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। अपने छोटे होने का इजहार किया है। फिर वो रब्बुल आलमीन तमाम जहानों के पालने वाला हवाला है और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं इसकी अताअत करूँ। सुभान अल्लाह, कितनी हिकमत है इस तमाम के तमाम एक एक लफ्ज़ में।
اس ایک لفظ کو دیکھ لیں کتنے معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں. قرآن ایک سمندر ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں کوئی حکم ہوتا ہے، آپ نماز کو ہی سامنے رکھ لیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے تو اف اور بٹ ہی ختم نہیں ہوتے. بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ کا ہم حکم سنیں تو اطاعت میں سروں کو جھکا دیں. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتی ہیں؟ کبھی غور کریں کہ آپ ایک ماں ہے نا، تو آپ اپنے بچے سے اگر پانی مانگے تو آپ کا کیا دل چاہے گا کہ آپ کا بچہ ادب کے ساتھ پیار سے صاف گلاس میں پانی ڈال کر ٹرے میں رکھ کر لائے اور تمیز کے ساتھ آپ کو پیش کرے، اور پھر آپ سے پوچھے کہ امی جان کچھ اور بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، یا ماما آپ کو یہ پانی کافی ہے یا مزید چاہیے. اور اگر بچہ یہ کہے، آپ سے سوالوں پہ سوال کرے کہ اچھا ماما یہ فرض ہے، اچھا امی یہ سنت ہے، اچھا یہ میں کروں تو کیا ہوگا، یہ کہیں مکروہ تو نہیں، یہ گناہ تو نہیں، تھوڑا پانی لاؤں زیادہ لاؤں، صاف گلاس میں لاؤں گندے گلاس میں لاؤں، سٹیل میں لاؤں شیشے میں لاؤں پلاسٹک کے میں لاؤں. اب سوال یہ ہے ہمارے پاس جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ اطاعت والے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے، یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی آئیڈیل لائف نہیں تھی، انہیں کوئی آئیڈیل ماحول نہیں ملا تھا. وہ اکیلے ہی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے تھے. سورۃ الانعام میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے. ان کا اپنا باپ بت بیچتا تھا، بادشاہ کا فروخت تھا، یعنی کہ اس دور کا وزیر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب چھوڑ دیا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. نیکی کا کام سوچ سوچ کر نہ کیا کریں، جیسے ہی موقع ملتا ہے کوشش کریں کہ ہم نے کرنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اس سودے میں کوئی نقصان نہیں ہے. یاد رکھیں ہمیں بھی یہ مواقع ملتے ہیں لیکن ہم رک جاتے ہیں. اگر تیز ٹریفک ہوتی ہے نا تو ان کے راستے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اگر ہم تیزی سے نیکیاں کریں تو ہمارے راستے کی بھی مشکلات اور رکاوٹیں خود ہی ہٹ جائیں گی. اگر ہم سوچتے رہیں تو یاد رہے ٹریفک میں کوئی دوسرا راستہ نہیں دیتا. اگر ہم خود ڈھیلے ہیں تو نیکیاں کرنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، یا پھر اندر سے ہماری اپنی نیت ہی نہیں تو پھر کوئی بہانہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا خاندان اور برادری یہ سب چھوڑ دیے. ہجرت کی تو بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑا. حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے. بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو لے کر ساتھ میں صحرا کو آباد کرنے اللہ کا گھر بنانے چلے گئے. آج وہی خانہ کعبہ دیکھ لیں کیسے ہر وقت برا رہتا ہے. نئے سے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ وہاں آ سکیں، لیکن اتنا ہی وہ مصروف رہتا ہے. اخلاص ہو تو اللہ کیسے گھر بسا دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے. کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. جس وقتوں میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ کا گھر بنایا. ہم میں سے کچھ اپنی اولاد کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے، چاہے حلال سے بنائے یا حرام سے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سبق ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ کیا. ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ابراہیم کا کیا جواب تھا. کیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خالص توحید اور محبت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں. پھر ہم دیکھیں سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 79 میں آتا ہے کہ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بار بار یہ بات آ رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر جتنی بھی زندگی کے واقعات ہیں ان کی سنتوں سے ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے توحید پر قائم تھے. اور یہ تمام کا تمام جتنے بھی اسباق ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب کی سب چیک لسٹ ہے. یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ہمارے اندر سے فرقہ واریت کو ختم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے.
انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے لیسن کے ساتھ آیت نمبر 132 کے ساتھ اس آیت کا رب دیکھیں گے اور مزید اس پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.